المنار 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 اے امین علم و فن، اے حکمتوں کے انجمن، تجھ پہ نازاں ہے چمن، تجھ پہ نازاں ہے چمن۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین وافضل الصلاة واتم التسلیم علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ہم نے اصول الفقہ کی تعریف بیان کی تھی اور اس ضمن میں ہم نے فقہ کی تعریف بیان کی تھی، الفقہ۔ تو فقہ کے بارے میں ہم نے کہا تھا، امام الامریتی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ والفقہ علم کل حکم شرعی جاء اجتہادا دون حکم قطعی۔ تو اس پہ ہم نے بات کی تھی کہ جو فقہ ہے یہ حکم شرعی کا علم ہے، الحکم الشرعی، الفقہ علم کل حکم شرعی جاء اجتہادا دون حکم قطعی۔ پھر ہم نے حکم شرعی کی ڈیفینیشن بھی بیان کی تھی اور کہا تھا کہ اس کی دو اقسام ہیں، ایک تو ہے الاحکام التکلیفیہ اور دوسرا ہے الاحکام الوضعیہ۔ کیونکہ حکم تکلیفی، یہ حکم شرعی کی جو ہم نے ڈیفینیشن بیان کی تھی وہ ہم نے ایسے کی تھی کہ خطاب اللہ تعالی المتعلق بافعال المکلفین، اللہ تبارک و تعالیٰ کا خطاب جو متعلقین کے افعال کے ساتھ ریلیٹڈ ہے، بالطلب او التخیر او الوضع، چاہے اس میں طلب ہو یا تو اس میں طلب ہوگی یا اس میں تخیر ہوگی یا اس میں وضع۔ تو ہم نے کہا تھا احکام تکلیفیہ جو ہیں اس میں طلب ہوتی ہے اور اس میں تخیر ہوتی ہے، اور احکام وضعیہ جو ہوتے ہیں اس میں ایک چیز کو دوسری چیز کے لیے بطور علامت رکھا گیا ہوتا ہے، یعنی ایک چیز اس میں دوسری چیز کے لیے علامت ہوتی ہے، اس میں طلب یا تخیر نہیں ہوتی۔ تو اس کے بعد ہم نے احکام تکلیفیہ کے بارے میں بات کی تھی، تو ہم نے دیکھا تھا کہ احکام تکلیفی جو مصنف رحمہ اللہ نے بیان کیے ہیں انہوں نے 5 بیان کیے ہیں، یعنی پچھلی کلاس میں جس پہ ہم نے بات کی تھی۔ ایک تو واجب تھا پہلا، اس کے بعد ہم نے دیکھا تھا المندوب، اس کے بعد ہم نے دیکھا تھا المباح، اس کے بعد ہم نے دیکھا تھا المکروہ، اور 5واں جو ہم نے دیکھا تھا وہ تھا الحرام۔ الحرام۔ تو یہ ہم نے کہے تھے یہ 5 احکام تکلیفی ہیں۔ تو اس کے بعد یعنی ابھی تک کا جو خلاصہ ہے، ابھی تک جو ہم نے پڑھا اصول فقہ کے بارے میں، اصول فقہ کی تعریف وغیرہ، تو اس کی ہم نے کہا تھا کہ اس کی تعریف 2 طرح سے آتی ہے، تو وہ بھی ہم نے اس پہ بھی ہم نے بات کی تھی۔ ایک تعریف ہم نے بیان کی تھی اصول فقہ کی، اور جو دوسری تعریف ہے اس کی بطور فن، ایز فن جو اس کی تعریف ہے وہ آگے انشاءاللہ آ رہی ہے۔ تو یہ خلاصہ ہے۔ تو واجب، مندوب، مباح، مکروہ اور الحرام جو ہے یہ احکام تکلیفیہ میں سے ہیں 5، تو اس پہ ہم نے بات کی تھی۔ تو اس کے بعد آج کی کلاس میں ہم کیا پڑھنے جا رہے ہیں؟ ایک ہم پڑھیں گے آج معنی الصحیح والفاسد، صحیح کسے کہتے ہیں اور فاسد کسے کہتے ہیں، کیونکہ یہ لفظ بھی اکثر استعمال ہوتا ہے فقہ اور اصول فقہ کے مباحث میں کہ صحیح کسے کہتے ہیں اور فاسد کسے کہتے ہیں، ایک۔ دوسرا تعریف العلم، علم کی ہم ڈیفینیشن بیان کریں گے، یہ بھی بڑا اہم موضوع ہے کہ علم کسے ہم کہتے ہیں۔ نالج جب ہم کہتے ہیں، لفظ علم کا جب ہم اطلاق کرتے ہیں تو اس کا اطلاق کس پہ ہوتا ہے۔ اور آج کی کلاس میں ہم دیکھیں گے تعریف الجہل و اقسامہ، جہل جو ہے یعنی علم کی جو ضد ہے، یعنی علم کا جو اپوزٹ ہے وہ جہل ہے، الجہل ضد العلم، یہ علم کا اپوزٹ ہے۔ تو جب ہم علم کی ڈیفینیشن بیان کریں گے اس کے ساتھ ہی ہم جہل کی بھی تعریف بیان کریں گے
اور براڈلی جو جہل کو جو تقسیم کیا جاتا ہے اس کی جو 2 قسمیں ہیں اقسام ہیں اس پہ بھی بات کریں گے. یعنی آج کی کلاس میں جو ہمارا فوکس رہے گا وہ صحیح کی تعریف اور فاسد, یعنی صحیح کسے کہتے ہیں, فاسد کسے کہتے ہیں, اور علم کسے کہتے ہیں اور جہل کسے کہتے ہیں, اور اس کے ساتھ ہی جہل کی اقسام کیا ہے. تو مصنف رحمہ اللہ امام العمریتی رحمہ اللہ فرماتے ہیں, اس کو تھوڑا سمجھیں آپ, تو فرماتے ہیں وضابط الصحیح, یہ احکام تکلیفیہ جو 5 ہے ان کو ذکر کرنے کے بعد امام صاحب فرماتے ہیں وضابط الصحیح, صحیح کی ڈیفینیشن کیا ہے. صحیح جس طرح فرمایا تھا کہ وضابط المکروہ پچھلی کلاس میں, مکروہ کی ڈیفینیشن کیا ہے, عکس ما ندب کذالک الحرام عکس ما یجب. تو یہاں پہ کہہ رہے ہیں وضابط الصحیح, صحیح کہتے ہیں ما تعلق, وضابط الصحیح ما تعلق به نفوذ واعتداد مطلقا. تو یہ اہم چیز ہے جس کو سمجھنا ہے. تو صحیح کا انہوں نے کہا ہے کہ الصحیح, صحیح کہتے ہیں ما تعلق, جس کے ساتھ وابستہ ہو, یعنی جس کے ساتھ ریلیٹڈ ہو, جس کے ساتھ وابستہ ہو, کیا, نفوذ. وضابط الصحیح ما تعلق به نفوذ واعتداد مطلق, اور اعتداد. تو یہ صحیح کی ڈیفینیشن ہے. یعنی عمومی طور پہ یوزولی جب ہم لفظ استعمال کرتے ہیں ہمارے یہاں کشمیری میں بھی یا اردو میں بھی, ہم کہتے ہیں کہ فلاں کی نماز صحیح ہو گئی. تو صحیح مطلب اس کی نماز صحیح ہے, لیکن اس کی جو ٹیکنیکل ڈیفینیشن ہے صحیح کسے کہیں گے ہم, تو جو صحیح چیز ہوگا یعنی اس میں صحت پائی جاتی ہے, اس کی صحت, الصحت, یہ جس میں صحت پائی جائے وہ صحیح ہوتا ہے. ٹھیک ہے, تو صحیح کسے کہتے ہیں, وضابط الصحیح ما تعلق به نفوذ واعتداد مطلقا. صحیح اسے کہتے ہیں جس کے ساتھ وابستہ ہو نفوذ اور اعتداد, یعنی وہ چیز نافذ بھی ہو اس میں اعتداد بھی ہو. اگر اس میں نفوذ اور اعتداد نہیں تھا تو پھر وہ صحیح نہیں ہے. تو یہ صحیح کی ڈیفینیشن ہے. اس کے بعد صحیح کا جو اپوزٹ آتا ہے وہ ہے فاسد. تو فاسد کے بارے میں کیا فرمایا, دیکھیں صحیح کی آسان الفاظ میں, اس کی ابھی ہم انشاءاللہ وضاحت کریں گے. صحیح کیا ہے, جس کے ساتھ متعلق ہے نفوذ بھی اور اعتداد بھی. یہ بات ہمیں صحیح کے بارے میں یاد رکھنی ہے, یہ 2 باتیں. اور فاسد کے بارے میں ہمیں کیا یاد رکھنا ہے, والفاسد الذی بہ لم تعتدد. فاسد وہ ہے, فاسد جو ہے یعنی جس میں فساد ہو. صحت کا اپوزٹ آتا ہے فساد, اور صحیح کا اپوزٹ آئے گا الفاسد. ٹھیک ہے, تو صحیح میں نفوذ اور اعتداد ہے, فاسد میں کیا ہے, والفاسد الذی بہ لم تعتدد. فاسد وہ ہے جس میں یہ اعتداد نہ ہو, تعتدد جس میں اعتداد نہ ہو. اس میں اعتداد ہے صحیح میں, تو فاسد میں اعتداد نہیں ہوتا ہے. وَلَمْ يَكُنْ بِنَافِذٍ إِذَا عُقِدْ, اور جب اس کو ہم باندھیں, یعنی جب اس کو ہم یہ کریں, جب اس کو باندھیں ہم اس چیز کو, تو یہ نافذ بھی نہ ہو, یعنی نہ تو اس میں نفوذ ہے نہ تو اس میں اعتداد ہے. وضابط الصحیح ما تعلق به نفوذ واعتداد مطلقا والفاسد الذي به لم تعتدد ولم يكن بنافذ اذا عقد. تو صحیح وہ ہے جس میں نفوذ بھی پایا جاتا ہے اور اعتداد بھی. تو فاسد وہ ہے جو نہ تو نافذ ہے نہ تو یہ معتد ہے, نہ تو اس میں اعتداد پایا جاتا ہے. تو یہ ہے, یہ 2 جو ہم نے بیت یہاں پہ پڑھے, 2 اشعار ہم نے یہاں پہ پڑھے, یہ ان کا ترجمہ ہے. تو اب ہم دیکھتے ہیں یہ جو ہم نے ابھی کہا کہ صحیح کسے کہتے ہیں. صحیح کہتے ہیں معنی الصحیح والفاسد, صحیح اور فاسد کے معنی. صحیح کہتے ہیں ما تعلق به النفوذ والاعتداد مطلقا. صحیح اسے کہتے ہیں جس میں مطلقاً نفوذ بھی پایا جائے اور اعتداد بھی. جیسا کہ ہم نے دیکھا سواء کان عقدا او عبادتا, چاہے یہ عقد ہو یعنی چاہے یہ معاملات ہو یا عبادہ ہو, دونوں میں. ٹھیک ہے, تو جس میں نفوذ پایا جائے اور جس میں اعتداد پایا جائے وہ صحیح ہے, چاہے وہ عقد ہو یا عبادت ہو. اور فاسد کسے کہتے ہیں, فاسد کہتے ہیں ما لا يتعلق به النفوذ ولا يعتد به. فاسد اسے کہتے ہیں جو نہ تو نافذ ہو, جس میں نہ تو نفوذ ہو, جو نہ تو نافذ ہو اور نہ ہی جس کا اعتبار کیا جائے, جس کا نہ اعتداد ہو. اعتداد کا مطلب ہے اعتبار, یعنی جس کا جو نہ نافذ ہو اور نہ جس کا اعتداد ہو. عقدن کا نہ عبادتن, چاہے عقد ہو یا عبادت. تو پتہ چلا عقد بھی صحیح ہو سکتا ہے اور عبادت بھی صحیح ہو سکتی ہے, یعنی عقد بھی صحیح ہو سکتا ہے اور عبادت بھی صحیح ہو سکتی ہے, اور عقد بھی فاسد ہو سکتا ہے اور عبادت بھی فاسد ہو سکتی ہے. تو یہ اہم چیز ہے. اب جو مصنف نے یہاں پہ اس کو بیان کیا, چونکہ انہوں نے یہاں پہ اصل بنایا ہے امام الجوینی رحمہ اللہ تعالی ان کی الورقات کو, تو یہاں پہ علماء کی 2 رائے ہیں اس یہاں پہ الورقات کے بارے میں. تو کہتے ہیں کہ امام الجوینی رحمہ اللہ نے 2 صورتیں ہیں, یا تو انہوں نے یہاں پہ صحیح اور فاسد کو
یہ جو صحیح اور فاسد ہے، الصحیح اور الفاسد. تو کہتے ہیں کہ امام الجوینی رحمہ اللہ نے صحیح اور فاسد کو بھی احکام تکلیفیہ میں سے لایا ہے، چونکہ انہوں نے ان احکام تکلیفیہ 5 کو ذکر کیا، اس کے ساتھ ان 2 کو بھی ذکر کیا، کیونکہ کچھ علماء اس بات کے قائل ہیں کہ جو صحیح اور جو فاسد ہے یہ احکام وضعیہ میں سے نہیں بلکہ احکام تکلیفیہ میں سے ہے. تو بعض علماء یہ کہتے ہیں، لیکن بعض علماء یہ بھی کہتے ہیں نہیں، امام الجوینی رحمہ اللہ نے کیا کیا، آپ نے احکام تکلیفیہ 5 ذکر کیے، لیکن احکام وضعیہ میں سے آپ نے 2 ہی ذکر کیے، جو باقی ہیں سبب ہے، شرط ہے یا مانع ہے، السبب والشرط والمانع، تو ان کو امام صاحب نے ذکر نہیں کیا، آپ نے 2 کو ہی ذکر کیا. تو بہرحال اب امام صاحب کے ذہن میں کیا تھا، واللہ تعالی عالم. یہاں پہ مسئلہ یہ ہے کہ ہم اس کو لیکن صحیح اور فاسد کو جمہور علماء کے مذہب پہ ہی، جمہور علماء کا جو مذہب ہے وہ یہ ہے کہ صحیح اور فاسد جو ہے یہ احکام وضعیہ میں سے ہے، یہ احکام تکلیفیہ میں سے نہیں، اگرچہ کچھ نے اس کو احکام تکلیفیہ میں بھی شمار کیا ہے. تو بہرحال صحیح وہ ہے جس کے ساتھ نفوذ اور اعتداد مطلقاً وابستہ ہو، یعنی جو نافذ بھی ہو، اور اعتداد کا مطلب آسان الفاظ میں جو معتبر ہو. یعنی صحیح وہ ہے جو نافذ بھی ہو اور جو معتبر بھی ہو، چاہے وہ عقد ہو چاہے وہ عبادہ ہو، چاہے اس کا معاملات کے ساتھ معاملہ ہو یا چاہے اس کا معاملہ عبادات کے ساتھ ہو. اور فاسد کہتے ہیں ما لا یتعلق به نفوذ، جو نافذ نہ ہو، نافذ ہونا کسی چیز کا نافذ ہونا، جو نافذ نہ ہو، ولا یعتد به، اور جس کا اعتبار بھی نہ ہو، جو غیر معتبر ہو شریعت کی نگاہ میں، عقدن کان او عبادتن، عقد ہو یا عبادت. یہ آسان الفاظ میں اس کی ڈیفینیشن ہے. اب ہم تھوڑا سا اس کی وضاحت کرتے ہیں. نفوذ کسے کہتے ہیں؟ تو معنی النفوذ والاعتداد، جو ہم نے یہ لفظ دو استعمال کیے کہ نفوذ اور اعتداد، صحیح وہ ہے جس میں نفوذ بھی ہو اور اعتداد بھی ہو، اور فاسد وہ ہے جس میں نفوذ اور اعتداد نہ ہو. تو نفوذ کہتے ہیں لغت میں هو البلوغ الى المقصود، البلوغ الى المقصود، جس مقصد کی طرف آپ جانا چاہتے ہیں اس مقصد تک پہنچنا، یعنی جو آپ کا مدعا اور مقصد ہے اس مدعا اور مقصود کو حاصل کرنا، اس کو نفوذ کہتے ہیں. یعنی جو آپ کام کریں اس کام سے جو آپ کی غرض ہے وہ غرض پوری ہو، اس کو نافذ کہتے ہیں. مثلا کحل الانتفاع بالمبی، مثلا جب آپ نے بائی کی، آپ نے اس لیے کیا کہ جو چیز آپ نے خریدی اس چیز سے آپ فائدہ اٹھا سکیں، کیونکہ خریدنے سے پہلے وہ چیز آپ کی نہیں ہے، سودا کرنے سے پہلے جب تک آپ نے اس چیز کو خریدا نہیں ہے، جب تک اس کی بائی نہیں ہوئی ہے تب تک وہ چیز آپ کی نہیں ہے. مثلا آپ کسی دکان پہ جائیں گے، آپ دکاندار سے کہیں گے مجھے موبائل فون چاہیے، تو وہ موبائل فون ابھی اس آدمی کی ملکیت ہے، جو دکاندار ہے، اس دکاندار کی ملکیت ہے. آپ کے لیے ابھی جائز نہیں کہ آپ اس سے فائدہ اٹھائیں، کیونکہ وہ آپ کی پراپرٹی تو ہے نہیں، اس کا مالک کوئی اور ہے. اب جب آپ دکاندار کے پاس جائیں گے صحیح طریقے پہ، جس طرح شریعت نے آپ کو بتایا ہے اپنے شروط و ارکان کے ساتھ، جب آپ صحیح طریقے سے بائی کریں گے، جب صحیح طریقے پہ سودا انجام پائے گا، جب صحیح طریقے پہ خرید و فروخت ہوگی، پھر آپ اس کے مالک بن جائیں گے. تو کیا ہوگا، جو ہی وہ موبائل آپ کے ہاتھ میں آیا یا وہ کوئی بھی چیز آپ کے ہاتھ میں آئی، آپ اس کے مالک بن گئے. جو ہی آپ اس کے مالک بنیں گے تو حل الانتفاع بالمبی، تو آپ کے لیے جائز ہوگا اس سے فائدہ اٹھانا. اس سے پہلے آپ کے لیے جائز فائدہ نہیں اٹھانا ہے اس سے، کیونکہ وہ آپ کی ملکیت نہیں ہے. تو اگر بائی سے جو سودا اس نوعیت کا تھا کہ اس سے آپ کے لیے، یعنی وہ صحیح تھا، اس سے آپ کے لیے اس چیز سے فائدہ اٹھانا جائز ہو گیا، تو یہ بائی صحیح ہے. تو ہم کہیں گے کہ یہ جو بائی تھی یہ نافذ ہو گئی. کیونکہ نافذ یہ اس لیے ہو گئی، اس بائی سے مقصود یہ تھا کہ جو چیز آپ لینا چاہتے ہیں آپ اسے فائدہ اٹھائیں. ٹھیک ہے، تو یہ جو عقد ہوا آپ کے درمیان اور دکاندار کے درمیان، جو یہ عقد ہوا، وہ عقد اگر وہ نافذ ہوا، یعنی آپ کے لیے جائز ہو گیا اس سے فائدہ اٹھانا، اپنے ارکان کے ساتھ وہ بائی پوری ہوئی، تو ہم کہیں گے کہ یہ نافذ ہوئی، یعنی یہ صحیح بائی تھی. اور اسی طرح والاستمتاع فی النکاح، یا نکاح میں جو ہم فائدہ اٹھاتے ہیں، یعنی جو میاں بیوی آپس میں ایک دوسرے سے فائدہ اٹھاتے ہیں، جنسی نوعیت کا فائدہ یا اور بھی باقی جو معاملات ہوتے ہیں، خلوت میں بیٹھنے کا، خدمت وغیرہ، نان نفقہ وغیرہ. تو والاستمتاع فی النکاح، مثلا نکاح میں جو مقصود ہوتا ہے، تو اگر وہ آپ کو حاصل ہوا تو ہم کہیں گے کہ یہ بائی جو ہے یہ نافذ ہو، یہ جو نکاح ہے یہ نافذ ہو گیا. ٹھیک ہے، تو نفوذ کہتے ہیں کہ جو مقصود ہمارا تھا اس مقصود کو پانا، یعنی جو مقصد ہم چاہتے تھے وہ مقصد حاصل ہونا. جس طرح بائی میں ہمارا مقصد یہ تھا کہ یہ چیز ہماری بنے اور ہم سے فائدہ اٹھائیں، اس طرح نکاح میں یہ تھا کہ یہ جو زوجین آپس میں ہے یہ ایک دوسرے سے استمتاع کر سکے، ایک دوسرے سے فائدہ اٹھا سکے. تو اس کو نافذ کہتے ہیں. تو اعتداد کسے کہتے ہیں والاعتداد، اعتداد کہتے ہیں اس کو آپ کہیں کہ معتبر ہونا، یعنی اس کا اعتبار ہوتا ہے. اعتداد والنفوذ معناہما واحد، کہتے ہیں اعتداد اور نفوذ جو ہے ان کا معنی ایک ہی ہے، یعنی نافذ ہونا، معتبر ہونا. لیکن العبادۃ فی الاصطلاح تتصف بالاعتداد لا بالنفوذ،
البتہ فرق یہ ہے کہ جو عبادت ہوتی ہے، عبادت میں ہم صرف اعتداد کا لفظ استعمال کرتے ہیں. ہم کہتے ہیں کہ عبادت جو ہے یہ عبادت کے ساتھ خاص ہے، یعنی عبادت میں صرف اعتداد ہوتا ہے. ٹھیک ہے. لیکن العبادۃ فی الاصطلاح تتصف بالاعتداد لا بالنفوذ. ہے تو اعتداد اور نفوذ کا معنی تو ایک ہی ہے، لیکن عبادات کے لیے ہم اعتداد کا معنی اصطلاح میں استعمال کرتے ہیں، نفوذ کا نہیں. اس کے برعکس والعقد یوصف بہما، اور جو عقد آپ کرتے ہیں، عقد جو آپ کوئی ٹرانزیشن کرتے ہیں، والعقد کوئی معاملہ کرتے ہیں، یوصف بہما، اس کے لیے ہم دونوں لفظ استعمال کرتے ہیں. تو اعتداد اور نفوذ دونوں لفظ ہم عقد کے لیے استعمال کرتے ہیں، العقد، اور عبادت کے لیے ہم صرف اعتداد کا لفظ استعمال کرتے ہیں. پھر سے میں اس کا خلاصہ بیان کروں گا کہ اعتداد اور نفوذ ایک ہی چیز ہے. البتہ عبادات کے لیے ہم اصطلاح میں اعتداد کا لفظ صرف استعمال کرتے ہیں، جبکہ عقد کے لیے ہم اعتداد کا لفظ بھی استعمال کرتے ہیں اور نفوذ کا بھی. تو اسی بات کو امام جلال الدین المحلی رحمہ اللہ نے بیان فرمایا ہے. فرماتے ہیں العقد، جو عقد ہوتا ہے جیسا ہم نے ابھی بیان کیا، والعقد یتصف بالنفوذ والاعتداد. عقد جو ہوتا ہے اس کو ہم متصف کرتے ہیں نفوذ سے اور اعتداد سے. یعنی جب بھی کوئی آپ معاملہ کریں گے، جب بھی کوئی آپ ٹرانزیکشن کریں گے، تو اس کے بارے میں آپ کہیں گے کہ یہ نافذ بھی ہے اور یہ معتد بھی ہے، یعتد بھی، اعتداد بھی اس میں پایا جاتا ہے. اور والعبادۃ تتصف بالاعتداد فقط، اور عبادت جو ہے اس کو ہم صرف اعتداد کہتے ہیں. یعنی عبادت کے بارے میں ہم یہ نہیں کہتے کہ یہ نافذ ہو گئی، عبادت کو کہتے ہیں کہ یہ یعتد بھی، یہ عبادت معتبر ہے فقط. اس کے لیے صرف ہم اعتداد کا لفظ استعمال کرتے ہیں اصطلاح، لیکن یہ اصطلاح میں ہے. اگرچہ لغوی طور پہ ہم دونوں کے لیے نفوذ بھی استعمال کر سکتے ہیں اور اعتداد بھی، لیکن اصطلاح میں ہم صرف عقد کے لیے نفوذ اور اعتداد استعمال کرتے ہیں، عبادت کے لیے ہم صرف اعتداد استعمال کرتے ہیں. تو اب اس کو آسان الفاظ میں پھر سے اس کو ٹیکنیکل زبان میں بیان کرنے کے بعد اب ہم آتے ہیں اس کو آسان طریقے سے بیان کرنے کے لیے. تو میں نے کہا کہ جو صحیح ہے، صحیح وہ ہے جس میں صحت ہو. ٹھیک ہے، یعنی جو نافذ ہو، جو معتبر ہو. تو ہم نے ابھی کہا کہ الصحۃ تکون فی العبادات والمعاملات. جو صحت ہوتی ہے، الصحہ، یہ عبادات میں بھی ہوتی ہے اور معاملات میں بھی. عبادات یعنی آپ کے اور اللہ کے درمیان جو معاملہ ہے اس میں بھی صحت کا معاملہ ہوتا ہے، اور معاملات آپ کے درمیان اور ابنائے جو آپ کے دوسرے مطلب باقی جو انسان ہیں ان کے ساتھ جو آپ کے معاملات ہوتے ہیں اس میں بھی صحت کا معاملہ ہوتا ہے. تو اب دیکھیں اس کو اب سمجھیں، اس کو تھوڑا اب اس کی وضاحت کرتے ہیں کہ صحت جو ہوتی ہے یہ عبادات میں بھی ہے اور معاملات میں بھی. تو فالصحیح فی العبادات، عبادات میں صحیح کسے کہتے ہیں؟ جب ہم کسی عبادت کو صحیح کہیں گے تو صحیح کب کہیں گے؟ ہم کہیں گے ہم کہیں گے وہ عبادت صحیح ہے جس میں اعتداد پایا جاتا ہے. اعتداد کا مطلب ہے سمجھنے کے لیے اعتبار، یعنی جو معتبر ہے، معتبر جس کو شریعت نے اعتبار دیا ہے. ٹھیک ہے، تو شریعت اعتبار کب دے گی؟ شریعت اعتبار کب دے گی؟ شریعت اعتبار عبادت کو تب دے گی، اس عبادت کو شریعت صحیح کہے گی جس میں اعتداد ہو، جس کا اعتبار ہو. کب؟ تب اس عبادت کو ہم صحیح کہیں گے ما وافق الشرع، جو وہ عبادت جو شریعت کے مطابق تھی. یہ اہم بات ہے، وہ عبادت جو شریعت کے مطابق تھی، باستکمال الارکان والشروط وانعدام الموانع. ٹھیک ہے، تو ہم نے کہا کہ صحیح ہم اسے کہیں گے جس کو شریعت نے معتبر مانا ہو، آسان الفاظ میں. یعنی صحیح وہ عبادت ہے جس کو شریعت نے معتبر مانا، جس کو شریعت نے اعتداد دیا یا جس کو شریعت نے اعتبار دیا. اعتداد یا اعتبار. وضابط الصحیح ما تعلق به نفوذ واعتداد مطلقا. تو اعتبار شریعت کب دے گی؟ جس کو ہم اعتداد بھی کہتے ہیں. شریعت اعتداد کب دے گی؟ اس عبادت کو، وہ عبادت شریعت کی نظر میں صحیح ہے، وہ عبادت یعتد به ما وافق الشرع، جو شریعت کے مطابق ہو، جس طرح شریعت نے مقرر کیا. باستکمال الارکان، اس نے اپنے سارے ارکان اس میں موجود ہوں. ہر عبادت کے کچھ ارکان ہوتے ہیں، ایک والشروط، اور اس کے شروط، اور تیسرا وانعدام الموانع، اور عدم الموانع. تو یہ جو شرط ہے یا جو مانع ہے یہ احکام وضعیہ میں سے، چونکہ یہاں پہ زیادہ تفصیل کا موقع نہیں تو ہم اختصار سے یہاں پہ بات کریں گے. تو صحیح وہ عبادت ہے جو شریعت کے مطابق ہو. کس اعتبار سے؟ کہ اس عبادت کے ارکان بھی پورے ہونے چاہیے، اس عبادت کی جو شروط شریعت نے مقرر کی ہیں وہ بھی پوری ہونی چاہیے، اور کوئی ایسی رکاوٹ نہیں ہونی چاہیے. موانع جو ہے یہ مانع کی جمع ہے، مانع
مانیہ ہے جو منع کرے، منع کرنے والا، یعنی اس عبادت میں کوئی ایسی رکاوٹ نہیں ہونی چاہیے، کوئی ایسی رکاوٹ نہیں ہونی چاہیے جو اس کو صحیح ہونے سے روکے، ٹھیک ہے. تو اس کو ہم کہتے ہیں وہ عبادت جس میں یہ چیزیں پائی جائیں، یعنی وہ شریعت کے مطابق ہو، اس کے ارکان بھی پورے ہوں، اس کے شروط بھی پورے ہوں، اور کوئی روک نہ ہو، کوئی مانیہ نہ ہو اس عبادت کو صحیح ہونے سے، ٹھیک ہے. تو ہم نے چونکہ میں نے کہا کہ یہاں پہ تفصیل کا موقع نہیں ہے، تو شرط کہتے ہیں، شرط مختصراً شرط اور رکن کی میں تھوڑی سی وضاحت کروں گا. شرط کہتے ہیں ما یلزم من عدمہ العدم ولا یلزم من وجودہ وجود ولا عدم. شرط اس کو کہتے ہیں کہ جس کے نہ ہونے سے کسی دوسری چیز کا نہ ہونا لازم آئے، یعنی جس کے نہ ہونے سے کسی دوسری چیز کا وجود بھی ختم ہو جائے. یعنی اگر یہ شرط ختم ہو گئی تو وہ چیز بھی ختم ہو جائے گی. مثلا نماز کے لیے ہم وضو کرتے ہیں. وضو پہ جب آپ واو پہ پیش لگائیں گے تو اس کا مطلب ہے وضو کرنا. اگر آپ واو پہ زبر لگائیں گے وضو تو اس کا مطلب ہے وہ پانی جس سے آپ وضو کرتے ہیں. واو پہ اگر پیش لگائیں گے وضو تو وضو کرنا، یہ فعل ہے، وضو کرنے کا کام. اگر آپ واو پہ زبر لگائیں گے تو یہ وضو بن جائے گا. وضو کا مطلب ہے وہ پانی جو آپ یوز کرتے ہیں وضو کرنے میں. تو بہرحال تو وضو جو ہے، وضو کے بارے میں سب کو پتہ ہے، یہ معلوم بات ہے. یعنی کوئی بھی نماز وضو کے بغیر معتبر نہیں. یعنی اگر انسان وضو کے بغیر نماز پڑھے گا ہم اس کو کہیں گے بھائی تمہاری نماز صحیح نہیں. کیوں؟ کیونکہ یہ جو وضو ہے یہ نماز کے لیے شرط ہے، شرط. اسی لیے ہم کہتے ہیں نماز سے پہلے کو شروط ہوتی ہیں، شروط الصلاۃ. تو اگر وضو نہیں تھا، میں نے کہا نا کہ جس کے نہ ہونے سے دوسری چیز کا نہ ہونا لازم آئے، مثلا نماز جو ہے یہ ڈیپینڈنٹ ہے وضو پہ. اگر وضو نہیں تھا تو نماز بھی نہیں ہوگی. اسی طرح ایک اور شرط نماز کی ہے استقبال القبلہ، یعنی جب آپ نماز کے لیے کھڑا ہو آپ کو کعبے کی طرف منہ کرنا ہے. تو اگر یہ شرط نہیں ہے، آپ نے کعبے کی طرف منہ نہیں کیا، آپ نے کسی اور کی طرف، قبلے کے بجائے کسی اور طرف آپ نے منہ کیا، تو کیا ہوگا؟ آپ کی جو نماز ہے وہ صحیح نہیں ہوگی. کیونکہ استقبال القبلہ جو ہے، استقبال القبلہ بھی نماز کے شرائط میں سے ہے، ٹھیک ہے. تو اگر استقبال القبلہ نہیں ہے تو آپ کی نماز بھی نہیں ہے، آپ کا وضو نہیں ہے تو آپ کی نماز بھی نہیں ہے. تو اسی لیے ہم نے کہا کہ شرط، یہ شرط ہوتی ہے. تو اس کا مطلب نماز کے لیے ہم یہاں پہ عبادت میں سے نماز کی مثال لیں گے کیونکہ وہ زیادہ آسان ہے اس کو سمجھنا یا سمجھانا. تو وہ شروط جن کا ہونا ضروری ہے اس نماز کے لیے، اگر وہ نہیں تھی تو نماز بھی نہیں ہوگی. تو یہ آپ دیکھیں فقہ کی کتابوں میں شروط کو ڈسکس کیا ہے. تو وہ شروط ہونی چاہیے. تو اس کا مطلب ہے اگر کوئی انسان، میں نے کہا نا کہ معتبر تب ہوگی جب اس میں شرائط ہوں گے. تو اگر کوئی شخص نماز پڑھے وضو کے بغیر، یا نماز پڑھے عریاں نماز پڑھے، یا نماز پڑھے اس کے جسم میں نجاست لگی ہوئی ہو، ٹھیک ہے. تو اس طرح کی چیزیں، کیونکہ الطہارہ جو ہے، الطہارۃ من الحدث والنجس، یہ بھی نماز کے شرائط میں سے ہے. تو بہرحال یہ اس کو شرط کہتے ہیں. رکن کسے کہتے ہیں؟ رکن بھی شرط کی ہی طرح ہوتا ہے. رکن میں بھی یہی ہوتا ہے کہ اگر رکن نہ پایا گیا تو وہ عبادت نہیں پائی جائے گی، وہ چیز نہیں پائی جائے گی. البتہ فرق یہ ہے کہ جو شرط ہوتی ہے یہ عبادت سے خارج ہوتی ہے، یہ عبادت سے باہر کا حصہ ہوتا ہے. جس طرح وضو نماز سے خارج ہے، اور جو رکن ہوتا ہے وہ عبادت کا پارٹ ہوتا ہے، یہ جزء الماہیہ ہوتا ہے. اس چیز کی جو سٹرکچر ہوتا ہے یہ اس کا حصہ ہوتا ہے. مثلا نماز میں جو ارکان ہیں، نماز کے ارکان میں سے آپ لے لیں رکوع کو، رکوع ہے، سجود ہے، قیام ہے وغیرہ. تو ٹھیک ہے. تو یہ اگر یہ نہ تھے تو نماز بھی کیا ہو جائے گی؟ نماز بھی نل اینڈ وائڈ ہو جائے گی. وہ پھر دوسری بات ہے کہ کسی انسان کو عذر وغیرہ ہوگا تو وہ دوسری بات ہے. تو فی الحال ہم آزار کی بات نہیں کر رہے ہیں. تو اگر نماز میں رکوع نہیں تھا، سجدے نہیں تھے یا قیام نہیں تھا، تو نماز کی چونکہ ان کی عدم موجودگی میں نماز کو بھی ہم عدم موجود تصور کریں گے. ما یلزم من عدمہ العدم، ٹھیک ہے. تو ارکان اور شروط میں ہم نے یہ فرق دیکھا کہ جو شرط ہوتی ہے اس پہ بھی کوئی چیز ڈیپینڈنٹ ہوتی ہے، لیکن یہ اس چیز سے خارج کا ہوتا ہے، یہ اس کا پارٹ نہیں ہوتا. تو رکن جو ہوتا ہے اس پہ بھی وہ چیز ڈیپینڈنٹ ہوتی ہے، لیکن یہ رکن جو ہوتا ہے یہ اس چیز سے خارج ہوتا ہے، ٹھیک ہے. تو جس عبادت میں اس کے ارکان موجود ہوں، اس کے شروط موجود ہوں، اور عدم الموانع، اور کوئی مانع نہ ہو، کوئی رکاوٹ نہ ہو، تو وہ عبادت معتبر ہوگی. مثلا کوئی رکاوٹ، مثلا حیض کو آپ لے لیں. جو حائضہ ہے عورت وہ نماز نہیں پڑھ سکتی، کیونکہ حیض جو ہے یہ اس کے لیے مانع ہے، یہ اس کو روکتا ہے نماز، اس کی نماز کو اس صحت سے روکتا ہے. یا کوئی نفاس والی عورت ہے تو اس کو مانع کہتے ہیں، ٹھیک ہے. تو جس عبادت میں اس کے ارکان برابر ہوں، اس کے شروط برابر ہوں، اور اس میں کوئی مانع نہ ہو، تو اس کو شریعت میں صحیح کہتے ہیں.
تو صحیح وہ عبادت ہے جو ان ارکان کے ساتھ اور ان شروط کے ساتھ ادا کی گئی جو شریعت نے مقرر کی اور اس میں کوئی مانیہ بھی نہ ہو، جیسا کہ ہم نے ابھی مثال دی. اچھا، اب نتیجہ کیا ہے؟ کہتے ہیں فَإِذَا وُجِدَتْ الصِّحَّةُ فِي الْعِبَادَةِ، جب کسی عبادت میں صحت کو ہم پاتے ہیں، یعنی جب ہم کہتے ہیں کہ کسی عبادت میں صحت ہے یا یہ عبادت صحیح ہے، تو کیا ہوتا ہے؟ اجزأت عن فاعلها، تو جس آدمی نے اس صحیح عبادت کو ادا کیا، ہم نے کہا کہ جس انسان کی عبادت صحیح ہے، صحیح کس کو کہا ہم نے؟ وہ ہم نے ڈیفینیشن بیان کی، جس کے ارکان اور شروط برابر ہوں اور کوئی مانیہ نہ ہو. تو جس شخص نے کسی صحیح عبادت کو ادا کیا تو کیا ہوگا؟ اس انسان سے اجزأت عن فاعلها، کرنے والے سے وہ ادا ہو گئی. اجزأت عن فاعلها، اس نے ایک مرتبہ ادا کیا تو یہ ادا ہو گئی. واسقطت المطالبہ بها، اور جو اس سے مطالبہ کیا تھا شریعت نے وہ مطالبہ بھی ساقط ہو گیا. یعنی شریعت نے ایک مکلف سے، ابھی دیکھیں ابھی اس وقت ظہر کا ٹائم آ رہا ہے قریب، تو ظہر کے ٹائم پہ جب آپ جو ہی ظہر کا ٹائم داخل ہو گیا تو شریعت نے ایک مکلف سے مطالبہ کیا کہ تم ظہر کی نماز کو ادا کرو. تو جو ہی ہم نے اس کو صحیح طریقے سے ادا کیا اپنے ارکان و شروط کے ساتھ، تو جو شریعت نے ڈیمانڈ ہم سے کی تھی اس کو ادا کرنے کی، جو مطالبہ کیا تھا وہ مطالبہ پورا ہو گیا. اور ہم نے جب اس کو ادا کیا صحیح طریقے سے تو ہم سے وہ چیز، یعنی ہم اسے وہ مکمل ہو گئی، یعنی اب وہ ہمارے ذمے اجزأت عن فاعلها، ادا ہو گئی فاعل کی طرف سے، واسقطت المطالبہ بها، اور جو مطالبہ شریعت نے کیا تھا وہ ساقط ہو گیا. تو یہ ہے آسان الفاظ میں صحت کسے کہتی ہے. تو یہی چیز کہ ارکان کا پورا ہونا، شروط کا پورا ہونا اور موانیہ کا نہ ہونا، اسی کو ہم کہتے ہیں صحت، اور اسی کو کہتے ہیں اعتداد. اسی کو شریعت نے معتبر قرار دیا ہے. ٹھیک ہے، اسی کو کہا وضابط الصحیح ما تعلق به نفوذ واعتداد، تو اسی کو شریعت نے معتد یہ کہا ہے اعتداد، المعتد به، المعتد به، یا اسی کو کہا ہے یعتد به. تو یہ ہے صحت. اچھا، معاملات میں صحت کیا ہوتی ہے؟ معاملات میں بھی اسی طرح ہے، یعنی جب آپ عقد کریں گے، کوئی ڈیلنگز کریں گے باقی لوگوں کے ساتھ، والصحۃ فی المعاملات، معاملات میں صحت کیا ہوتی ہے؟ ان یکون العقد، کہ جو عقد ہوگا، جو آپ نے ڈیل کی ہے، غیر مخالف للشرع، یہ شریعت کے مخالف نہ ہو. تو صحت میں ہم نے دیکھا کہ شریعت کے مطابق عبادت ہو، عبادت جو ہو، جب یہ صحت ہوگی عبادات میں صحت یہ ہے کہ جو عبادت ہے وہ شریعت کے مطابق ہو، ارکان پورے ہوں اور شروط بھی پورے ہوں اور کوئی مانیہ نہ ہو. تو معاملات میں کیا ہے کہ معاملات میں جو عقد ہے، جو آپ نے معاملہ کیا، جو آپ نے ڈیلنگ کی یا جو ٹرانزیکشن آپ نے کیا، یہ ہونا چاہیے شریعت کے مخالف نہیں ہونا چاہیے. کس اعتبار سے؟ اس میں کوئی بفقد رکن، اس میں کوئی رکن نہیں چھوٹنا چاہیے، کیونکہ جس طرح عبادات کے ارکان ہوتے ہیں معاملات کے بھی ارکان ہوتے ہیں. بفقد رکن، اس میں کوئی رکن نہیں چھوٹنا چاہیے. نمبر دوسرا، بفقد شرط، کوئی شرط بھی نہیں چھوٹنی چاہیے. شرط ظاہر ہے اس سے خارج ہوگی، رکن اس کا پارٹ ہوگا، لازمی پارٹ. شرط اس کے لیے ضروری ہوگا لیکن اس کا پارٹ نہیں، اس سے خارج ہوگا. اور او بھی وجود مانین، یا تیسرا اس میں کوئی وجود مانع، وہی چیز ہے جو ہم نے ابھی دیکھا وہی یہاں پہ بھی ہے. یعنی جس معاملے میں رکن ہے، برابر ہے، شرط بھی برابر ہے اور کوئی مانیہ نہیں ہے، تو اس کو ہم کہیں گے وہ صحیح ہے، وہ معاملہ صحیح ہے. ٹھیک ہے. اور جس معاملے میں کوئی رکن چھوٹا یا کوئی شرط چھوٹی یا کوئی مانیہ پایا گیا تو اس کو ہم کہیں گے کہ یہ معاملہ صحیح نہیں ہے، یہ فاسد ہے. ٹھیک، اس کا اپوزٹ فاسد آئے گا. تو جس طرح ہم نے عبادات کے بارے میں دیکھا ویسے ہی معاملات کے بارے میں ہے کہ معاملہ جو ہے یہ شریعت کے مخالف نہ ہونا چاہیے. ایسا نہ ہو کہ اس میں کوئی رکن چھوٹا ہو یا کوئی شرط چھوٹی ہو یا کوئی مانیہ اس میں موجود ہو. تو پھر یہ ہم نے دیکھا. اب اس کے بارے میں، معاملات کے بارے میں، تو جب معاملہ صحیح ہوگا تو کیا ہوگا نتیجہ؟ فَإِذَا وَقَعَتِ الْمُعَامَلَةُ صَحِيحَةً، جب معاملہ صحیح طور پہ واقع ہو تو کیا ہوگا؟ افادت المقصود من العقد، تو کیا ہوگا؟ جو ہم نے عقد کیا تھا اس سے جو ہمارا مقصود تھا وہ ہمیں حاصل ہوگا. یعنی جس کے لیے ہم نے یہ کیا، نکاح جس لیے ہم نے کیا وہ ایک عقد ہے، جس لیے ہم نے کیا وہ عقد حاصل ہوگا. نکاح کے بغیر اگر وہی معاملات آپ کریں گے تو وہ حرام ہوں گے، وہ گناہ کے کام ہوں گے. تو جو ہی معاملہ صحیح ہوا، افادت المقصود من العقد، اس عقد سے جو مقصود تھا وہ حاصل ہوگا. بائی سے آپ جو چیز آپ نے خریدی اس سے آپ فائدہ اٹھا سکیں گے وغیرہ. ایک تو اسی کو ہم کہتے ہیں نفوذ، اسی کو کہتے ہیں نافذ ہونا. یہ جو افادت المقصود من العقد، اس کو کہتے ہیں یہ نافذ ہوگی. وترتبت علیہ آثارہ، اور اس کے جو آثار ہوں گے وہ ظاہر ہوں گے. مثلا آثار ظاہر ہوں گے کہ نکاح کے بعد، نکاح جب صحیح ہوگا، یہ معاملہ ایک تھا، یہ ایک عقد تھا، تو جب یہ صحیح ہوا تو کیا ہوگا؟ ایک تو اس سے مقصود حاصل ہو گیا، استمتاع جائز ہے.
دوسرا اس کے جو آثار ہوں گے، یعنی اس کے بعد جو شوہر ہوگا اس پہ بیوی کا نان نفقہ ضروری ہے، اور بیوی پہ شوہر کی اطاعت و فرما برداری لازمی ہے، اور اس کے بعد جو بچہ پیدا ہوگا ثبوت النسب، اس کا نسب صحیح طور پہ ثابت ہوگا. یہ آثار ہیں اس کے، ٹھیک ہے. تو اس کے جو آثار ہوں گے، جب جس طرح ہم نے دیکھا عبادت کے بارے میں، دیکھیں عبادت جب صحیح ہوگی تو وہ کرنے والے سے ادا ہو جائے گی، اور جو مطالبہ ہے وہ ساقط ہو جائے گا اس سے. معاملہ جب صحیح ہوگا تو کیا ہوگا، تو اس سے جو مقصود تھا وہ حاصل ہوگا، اور اس ڈیل کے، اس عقد کے جو آثار تھے وہ بھی مترتب ہوں گے، وہ بھی ظاہر ہوں گے. تو یہ ہے عبادات میں صحت اور معاملات میں صحت. اب فساد کسے کہتے ہیں؟ تو فساد اس کا اپوزٹ ہے الفاسد. فاسد اسے کہتے ہیں ہوا ما فقد رکن من ارکانہ او شرط من شروطہ او وجد مانع من صحتہ. تو جس بھی عبادت میں یا جس بھی معاملے میں، جس بھی عبادت یا جس بھی معاملے میں کوئی رکن چھوٹا ہو، ما فقد رکن من ارکانہ، کوئی رکن چھوٹا ہو یا کوئی شرط چھوٹی ہو، تو ہم کہیں گے کہ وہ عبادت بھی فاسد ہے یا وہ عقد فاسد ہے. یا کوئی مانع پایا جائے، ٹھیک ہے، کوئی مانع ایسا پایا جائے جو اس کو صحیح ہونے سے روکے، تو اس صورت میں بھی ہم کہیں گے کہ وہ عبادت یا وہ عقد جو ہے وہ فاسد ہے. مثلا دیکھیں اس کی مثال سے واضح ہو جائے گا. پہلی جو مثال ہے یہ ہم نے عبادات سے لی ہے. فمن صلی بغیر وضوء، جس شخص نے وضو کے بغیر نماز پڑھی، تو ہم کہیں گے یہ جو وضو تھا یہ نماز کے شروط میں سے ایک شرط تھی، تو فقد شرط ہوا، ایک شرط گری. تو فمن صلی بغیر وضوء، جس شخص نے بغیر وضو کے نماز پڑھی اس سے ایک رکن، یہ شرط چھوٹی. او صلی الی غیر القبلہ، یا نماز پڑھی قبلے کی طرف نہیں پڑھی، غیر قبلے کی طرف پڑھی. تو ہم نے یہ بھی ابھی کہا کہ نماز کے لیے وضو بھی شرط ہے، اور نماز کے لیے استقبال القبلہ، قبلے کی طرف منہ کرنا یہ بھی شرط ہے. تو دونوں صورتوں میں اس سے شرط چھوٹی، ٹھیک ہے. یا او ترکا رکوعا، یا اس نے رکوع کو چھوڑا. تو رکوع کے بارے میں ہم نے کہا کہ یہ نماز کا پارٹ ہے، رکوع یہ رکن ہے نماز، چونکہ یہ نماز کے لیے ضروری ہے اس حیثیت سے کہ اس کا پارٹ ہے. تو اس نے رکوع چھوڑا. پہلی دو صورتوں میں، وضو کو چھوڑنے کی صورت میں اور استقبال قبلہ کو چھوڑنے کی صورت میں شرط چھوٹی، اور جب اس نے رکوع چھوڑا کسی شخص نے تو اس سے ایک رکن چھوٹا. او سجوداً فی الصلاۃ، یا نماز میں اس نے سجدہ چھوڑا، رکوع چھوڑا یا سجدہ چھوڑا. تو ہم کیا کہیں گے؟ ہم کہیں گے پہلی دو صورتوں میں، وضو اور استقبال القبلہ چھوڑنے کی صورت میں اس سے دو شرطیں چھوٹی ہیں، یا ایک ہی اگر چھوٹی ہوگی کسی سے ایک، اور رکوع یا سجدہ چھوٹنے کی شرط میں اس سے رکن چھوٹا ہے یا رکن جو دو چھوٹے ہیں. تو نتیجہ کیا ہوگا؟ فصلاتہ فاسدۃ، اس کی جو نماز ہے وہ فاسد ہوگی. اگر ان میں سے کچھ بھی چھوٹا نہ ہوتا، شرائط بھی پورے ہوتے اور ارکان بھی پورے ہوتے، تو یہاں پہ ہم حکم لگاتے فصلاتہ صحیحہ، اس کی نماز صحیح ہے. تو چونکہ اس سے شرط چھوٹا یا رکن چھوٹا تو ہم نے کہا اس کی نماز فاسد ہے. اب چلے اسی طرح ہم آتے ہیں معاملات کی طرف. یہ جو پہلی مثال تھی یہ عبادات میں سے تھی، اب آتے ہیں معاملات کی طرف. وَكَذَا إِذَا تَزَوَّجَتْ الْمَرْأَةُ بِغَيْرِ وَلِيٍّ، اسی طرح اگر کوئی عورت ولی کے بغیر نکاح کرے، اس کا جو ولی ہو ولی کے بغیر نکاح کرے. یہ تفصیل ہے فقہ میں کہ ولی کون ہوتا ہے، اگر کس ولی کی غیر موجودگی میں کون ولی بنے گا وغیرہ. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ولی کا نکاح میں ہونا یہ نکاح کے ارکان میں سے ہے، یہ نکاح کا رکن ایک ہے، ٹھیک ہے. تو اگر کسی عورت نے شادی کی بغیر ولی، نکاح یہ ولی کے بغیر، فنکاحھا فاسد، تو اس کا نکاح فاسد ہوگا. کیوں؟ کیونکہ نکاح کے لیے رکن تھا ولی کی اجازت، ولی کا ہونا، ولی کی اجازت. تو چونکہ ولی کی اجازت نہیں ہے، یہ رکن چھوٹا ارکان میں سے، تو ہم کہیں گے کہ یہ جو نکاح ہے یہ فاسد ہے، ٹھیک ہے. او یا تزوجہا بغیر شہود، یا شادی اس کی ہو گئی، ولی تو موجود تھا لیکن گواہ موجود نہیں تھے، تو اس کا نکاح بھی فاسد ہے. کیوں؟ کیونکہ گواہ کا موجود ہونا، شاہدین، گواہ کا موجود ہونا، یہ بھی نکاح کے لیے کیا ہے؟ گواہوں کی موجودگی بھی نکاح کے لیے رکن ہے. تو پہلی صورت میں بھی رکن چھوٹا، دوسری صورت میں بھی رکن چھوٹا، تو دونوں صورتوں میں ہم کہیں گے یہ جو نکاح ہے یہ فاسد ہے. یا او تزوجہا وہی فی عدتہا، یا اس کی شادی ہوئی یا اس کی شادی کی گئی لیکن یہ عدت میں تھی، ٹھیک ہے، یہ عدت میں تھی، تو اس کا نکاح بھی ہم کہیں گے کہ یہ نکاح فاسد ہے. کیوں؟ کیونکہ عدت میں نکاح کرنا، اس کا عدت میں ہونا یہ مانیہ ہے. اس عورت کا عدت میں ہونا مانیہ ہے دوسرے نکاح سے. تو ہم نے دیکھا کہ معاملات میں
پہلی صورت میں جب یہ ولی کی اجازت کے بغیر نکاح کرے گی تو رکن چھوٹنے کی صورت میں نکاح فاسد ہے. دوسری صورت میں گواہوں کی موجودگی کے بغیر اس نے نکاح کیا, گواہوں کا موجود ہونا چونکہ رکن ہے تو نکاح فاسد ہے. اور تیسری صورت میں اگرچہ گواہ بھی موجود ہیں, یعنی سارے ارکان بھی موجود ہیں وغیرہ نکاح کے, لیکن ایک مانیہ موجود ہے. مانیہ یہ ہے کہ یہ جو عورت ہے یہ عدت میں ہے. تو اس سے ہم نے یہ دیکھا آسان الفاظ میں کہ صحیح اسے کہتے ہیں جو شریعت کے مطابق ہو, چاہے وہ عبادت ہو چاہے معاملہ ہو. شریعت کے مطابق وہ کب ہوگا؟ جب اس کے شروط اور اس کے ارکان پورے ہوں گے اور کوئی مانیہ نہ ہو, کوئی رکاوٹ نہ ہو. اس کو صحیح کہیں گے. فساد کسے کہیں گے؟ فساد کہیں گے اس عبادت کو یا اس معاملے کو, اس عبادت کو یا اس معاملے کو جس میں کوئی رکن چھوٹا ہو یا اس میں کوئی شرط چھوٹی ہو, یا رکن یا شرط تو نہ چھوٹی ہو لیکن کوئی مانیہ ایسا موجود ہو, کوئی ایسی رکاوٹ, کوئی ایسی ہنڈرنس یا کوئی ایسا امپیڈیمنٹ موجود ہو جو اس کو صحیح ہونے سے مانیہ ہو, جو اس کو صحیح ہونے سے روکے. تو یہ ہے آسان الفاظ میں صحیح اور فاسد کی تعریف. تو کیا ہوتا ہے یہ ہم نے اس سے پہلے بھی ابھی بتایا کہ والفاسد من العبادات, عبادات میں سے جو فاسد عبادات ہوں, لا تبرأ به الذمہ, تو انسان فاسد عبادت کرنے سے بری ذمہ نہیں ہوتا, یعنی انسان سے وہ عبادت ادا نہیں ہوتی. سپوز کسی انسان نے یہ نماز پڑھی وضو کے بغیر, اس نے طہارہ کے بغیر نماز پڑھی یا استقبال القبلہ کے بغیر نماز پڑھی, تو ہم اس سے کہیں گے کہ تمہاری جو نماز ہے وہ فاسد ہے. اس سے تمہاری یہ نہ تو تمہارا مطالبہ ساقط ہوا جو شریعت نے مطالبہ تم سے کیا تھا اس کی ادائیگی کا, نہ تو مطالبہ ساقط ہوا اور نہ تو اس سے تم بری و ذمہ ہوئے, لہٰذا تمہیں یہ نئے سرے سے لوٹانی ہے, اس کو پھر سے پڑھنا ہے. تو یہ عبادات کے بارے میں ہے کہ اس سے انسان کا ذمہ جو ہے, جو اس کے ذمے یہ عبادت ہے وہ ساقط نہیں ہوتا. اور والفاسد من المعاملات, معاملات میں کیا ہوتا ہے فاسد سے؟ لا ينتج آثارہ, اس کے آثار ظاہر نہیں ہوتے. جس طرح میں نے ابھی کہا آپ سے کہ جب نکاح اگر فاسد ہوگا تو اس کے جو آثار ہوں گے وہ ظاہر نہیں ہوں گے. یا اسی طرح بیع آپ نے کی, بیع اگر فاسد تھی تو اس کے جو آثار تھے, آپ چاہتے تھے کہ جس چیز کو آپ نے خریدا آپ اسے فائدہ اٹھائیں, تو آپ اسے فائدہ نہیں اٹھا سکتے کیونکہ بیع کا جو نتیجہ تھا اس کے جو آثار تھے فائدہ اٹھانا, وہ نہیں ہوگا کیونکہ بیع جو ہے وہ سرے سے صحیح نہیں تھی. اب مسئلہ یہ ہے کہ مسلمان کے لیے ایک فاسد عقد کو کرنا یا ایک فاسد عبادت کو جان بوجھ کے ادا کرنا, اس کا حکم کیا ہے؟ یعنی کوئی انسان جان بوجھ کے فاسد عبادت کرے گا, ادا کرے گا, یا کوئی انسان جان بوجھ کے کوئی فاسد معاملہ کرے گا, اس کا حکم کیا ہے؟ تو اس کا حکم یہ ہے, یہ حرام ہے. وَيَحْرُمُ عَلَى الْمُسْلِمِ, ایک مسلمان پہ حرام ہے الْإِقْدَامُ عَلَى عَقْدٍ فاسد, کہ وہ کسی فاسد عقد پہ اقدام کرے, وہ جانتا ہو کہ یہ فاسد ہے. او عبادت فاسدہ, یا کسی فاسد عبادت کا وہ قصد کرے, فاسد عبادت کو ادا کرنے کی کوشش کرے. وَهُوَ يَعْلَمُ, اور وہ جانتا ہو, یعنی جاننے کے حال میں, یہ حرام ہے اس پہ. کیوں؟ لِأَنَّ الْفَاسِدَ مَنْهِيٌّ عَنْهُ شَرْعًا, کیونکہ جو فاسد ہے شریعت نے اسے منع کیا ہے. فاسد شریعت میں منہی عنہ ہے, یعنی اسے شریعت نے منع کیا ہے. اچھا, تو بعض علماء نے یہ بھی کہا ہے کہ یہ بعض صورتوں میں کفر کی طرف انسان کو لے جا سکتا ہے. یہ ایک مذاق بنے گا شریعت کے ساتھ. کوئی انسان اٹھے گا, وہ بلا وضو کے نماز پڑھے گا جان بوجھ کے, اس کو پتہ ہے کہ یہ نماز کے شرائط میں سے ہے, نماز کے شروط میں سے ہے, اس کو معلوم ہے کہ اس کے بغیر میری نماز فاسد ہے, میری نماز معتبر نہیں, اس کے باوجود بھی وہ اس پہ اقدام کرے گا. تو بہرحال اس کے بارے میں بعض علماء نے کہا ہے کہ یہ استہزاء میں آئے گا اور یہ انسان کو کفر کی طرف لے جا سکتا ہے. تو بہرحال اس کی تفصیل ہے کس صورت میں کفر ہوگا اور کس صورت میں کفر نہیں, اور یہاں پہ تفصیل کا موقع. تو اس کے بعد اس کلاس میں ہم نے ابھی تک دیکھا صحیح اور فاسد کی تعریف. اب مصنف رحمہ اللہ آتے ہیں علم کی تعریف کی طرف. علم ہم کسے کہیں گے؟ فرماتے ہیں علم کیا ہے؟ والعلم صحیح. پہلے دیکھیں, پہلے جو احکام تکلیفیہ 5 تھے ان کو ڈیفائن کرنے کے بعد ہم نے صحیح اور فاسد کو بیان کیا. اب آتے ہیں ہم علم کی طرف. تو مصنف فرماتے ہیں, اور میں نے پہلے ہی آپ کو کہا تھا اگر آپ کو یاد ہوگا پہلی کلاس میں ہی, کہ مصنف رحمہ اللہ نے کتاب میں پوری طرح داخل ہونے سے پہلے, یعنی کتاب کا جو مین ٹیکسٹ ہے اس سے پہلے انہوں نے ایک مقدمہ باندھا ہے جس میں انہوں نے کئی اصطلاحات کو استعمال کیا ہے, کئی اصطلاحات کو سمجھایا ہے, وہ اصطلاحات جن کا جاننا ضروری ہے کہ انسان کے لیے اصول الفقہ میں داخل ہونے سے پہلے. تو علم جو ہے, تو علم کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں والعلم لفظ للعموم لم یخص للفقہ مفہوما بل الفقہ اخص. فرماتے ہیں والعلم لفظ, علم ایک لفظ ہے, للعموم لم یخص, یہ عام لفظ ہے, یہ خاص نہیں ہے. یعنی علم ایک عام لفظ ہے, لم یخص للفقہ مفہوما, یہ خاص فقہ کے لیے نہیں ہے. یعنی لفظ علم جو ہے یہ ایک عام لفظ ہے, اور جو فقہ ہے, ہم علم جو ہے لم یخص للفقہ, ہم علم صرف فقہ کو نہیں کہتے, یعنی لفظ علم یہ فقہ کے ساتھ خاص نہیں ہے, بل الفقہ اخص, بلکہ فقہ کیا ہے؟ فقہ خاص ہے.
العلم لفظ للعموم لم یخص، علم ایک عام لفظ ہے جس کو ہم فقہ پہ بھی استعمال کرتے ہیں، لیکن صرف فقہ کو ہم علم نہیں کہتے. علم جو ہے یہ ایک عام لفظ ہے، یہ خاص صرف فقہ کے ساتھ نہیں ہے مفہوم کے اعتبار سے، بل الفقہ اخص، بلکہ فقہ خاص ہے. یعنی آسان الفاظ میں علم جو ہے، علم ایک عام لفظ ہے، اس کا اطلاق فقہ پہ بھی ہوتا ہے اور باقی علوم پہ بھی، اور فقہ جو ہے یہ خاص ہے. ٹھیک ہے، تو یہ مصنف نے کنفیوژن دور کیا کہ آپ فقہ پڑھ رہے ہیں، کہیں آپ کے ذہن میں یہ چیز نہ ہو کہ علم صرف فقہ ہے یا علم صرف اصول الفقہ ہے. نہیں، علوم اور بھی کئی ہیں، فقہ علوم میں سے ایک علم ہے، اصول الفقہ باقی علوم میں سے ایک علم ہے. تو اس کو ہم ایسے کہیں گے آسان الفاظ میں کہ الفقہ نوع من العلم، فقہ جو ہے یہ علم کا ایک برانچ ہے، یہ بھی علم کی ایک شاخ ہے. فکل فقہ علم، ہر فقہ علم ہی ہے. ہر فقہ جو بھی، جب آپ فقہ پڑھتے ہیں وہ علم ہے، چاہے آپ حنبلی فقہ پڑھیں، شافعی فقہ پڑھیں، مالکی فقہ پڑھیں یا حنفی فقہ پڑھیں، لیکن ہر فقہ جو ہے وہ علم ہے. ولیس کل علم فقہ، لیکن ہر علم فقہ نہیں ہے. ہر فقہ علم ہے لیکن ہر علم فقہ نہیں ہے. کیونکہ جب آپ علم کی بات کرتے ہیں، دیکھیں جب آپ علم کی بات کرتے ہیں اس میں آپ کو تفسیر کا علم بھی آ جاتا ہے، اس میں تفسیر کا علم بھی ہے، اس میں حدیث کا علم بھی ہے، اس میں نحو بھی ہے، اس میں الصرف بھی ہے، اس میں بلاغہ بھی ہے. ٹھیک ہے، تو اسی لیے ہم نے کہا العلم لفظ للعموم، اس میں کئی علوم اس میں کئی چیزیں آ جاتی ہیں، عمومی لفظ ہے. لم یخص للفقہ مفہوما بل الفقہ اخص، یہ فقہ کے لیے خاص نہیں ہے بلکہ فقہ ہی خاص ہے علم سے. تو اس چیز کو تھوڑا وضاحت کی ہے علامہ الدمیاطی رحمہ اللہ نے. علامہ الدمیاطی فرماتے ہیں فالنسبۃ حینئذ العموم والخصوص مطلقا، فرماتے ہیں تو ان کے درمیان جو نسبت ہے، علم اور فقہ کے درمیان جو نسبت ہے وہ عموم اور خصوص کی ہے، یعنی عام اور خاص. ایک عام ہے اور دوسرا خاص. جیسے مثال سے واضح ہوگا، کما بین الانسان والحیوان، جیسے انسان اور حیوان کے درمیان ہے. ہر انسان جو ہے وہ حیوان ہے، لیکن ہر حیوان انسان. ٹھیک ہے، حیوانات بہت ہیں، ان میں سے ایک حیوان انسان بھی ہے، حیوان ناطق. لیکن یہ ہے حیوانات بہت سے، ایک حیوان انسان ہے، حیوان ناطق. لیکن ہر حیوان انسان نہیں ہے، کیونکہ انسان جو ہے یہ خاص ہے، حیوان جو ہے وہ عام ہے. تو اسی طرح جس طرح ہر حیوان انسان نہیں، اسی طرح ہر علم فقہ نہیں. ٹھیک ہے، تو وَيُقَالُ أَيْضًا، فرماتے ہیں اسی لیے کہا جاتا ہے، یہ بھی کہا جاتا ہے کُلُّ فَقِیہٍ عَالِمٌ، ہر فقیہ عالم ہوتا ہے. ظاہر سی بات ہے جو فقیہ ہے وہ عالم ہے، لیکن وَلَيْسَ كُلُّ عَالِمٍ فَقِیہٍ، لیکن ہر عالم فقیہ نہیں ہوتا. کیوں؟ کیونکہ وہ مفسر ہو سکتا ہے، وہ محدث ہو سکتا ہے، وہ نحوی ہو سکتا ہے، وہ کچھ اور ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے، تو قاعدہ کیا ہے؟ اذ القاعدہ، پس کیا قاعدہ ہم نے دیکھا؟ انہ، وہ یہ ہے کلما وجد الاخص وجد الاعم، جب خاص پایا جائے گا عام بھی پایا جائے گا. یعنی خاص، یعنی جب سپوز انسان، ہم نے انسان کی بات کی، انسان خاص ہے، جب انسان پایا گیا تو حیوان بھی پایا گیا، کیونکہ انسان حیوان ہے، حیوان ناطق. ٹھیک ہے، کلما وجد الاخص وجد الاعم، جب خاص پایا جائے گا تو عام بھی پایا جائے گا. ولا عکس کما لا یخفی، لیکن اس کا اپوزٹ نہیں ہے. یہ نہیں ہے کہ جب عام پایا جائے گا خاص بھی ضروری پایا جائے گا، نہیں، جب خاص پایا جائے گا عام بھی پایا جائے گا. تو مثلا عام حیوان ہے تو حیوان عام ہے، جب یہ پایا جائے گا ضروری نہیں ہے کہ وہ حیوان انسانی ہو. تو اسی طرح جب فقہ پایا جائے گا، جہاں پہ فقہ ہوگا وہاں پہ علم ہوگا، کیونکہ فقہ علم ہے. لیکن یہ ضروری نہیں ہے جہاں پہ علم ہو وہاں پہ فقہ بھی ہو، کیونکہ اس کے درمیان فرق ہے کہ جو علم ہے وہ عام ہے، فقہ جو ہے وہ خاص ہے. تو اسی کو یہاں پہ انہوں نے کہا ہے کہ جو علم ہے وہ عموم ہے، وہ عام ہے فقہ سے. تو اس کے بعد علم اور فقہ کے درمیان عموم و خصوص کو ڈسکس کرنے کے بعد اب انہوں نے علم کی تعریف بیان کی ہے کہ علم کو ہم ڈیفائن کیسے کریں گے. تو فرماتے ہیں علم کیا ہے؟ علم ہے وعلمنا، ہمارا علم، یعنی علم کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ معرفت المعلومی. علم ہے معرفت المعلوم، یعنی جس چیز کو آپ جانتے ہو اس کی معرفت. علم کہتے ہیں العلم معرفت المعلوم. علم کہتے ہیں معلوم، یعنی جس چیز کے بارے میں آپ کو علم ہے اس کو جاننا. ٹھیک ہے، وعلمنا معرفت المعلوم ان طابقت لوصفه المحتوم، لیکن ویسے جاننا جیسا کہ وہ واقعتاً ہو. علم کہتے ہیں، اس کی ابھی وضاحت ہوگی، علم کہتے ہیں کسی چیز کو جاننا، کسی چیز کو جاننا جیسی کہ وہ واقعتاً ہے ویسا ہی اس کو جاننا، اور جزم کے ساتھ، اس میں کوئی شک نہ ہو آپ کو. ٹھیک ہے، تو ایک چیز ہم نے دیکھی معرفت، اور دوسرا ویسے ہی جیسی کہ وہ ہے.
اور تیسرا محتوم حتم کے ساتھ. اس کو کیسے علماء نے بیان کیا ہے آسان الفاظ میں؟ کہتے ہیں تعریف العلم، علم کیا ہے؟ معرفت المعلوم، کسی معلوم چیز کو جاننا، کسی چیز کو جاننا علی ما ہوا بہ، جیسی کہ وہ ہے فی الواقع، حقیقت میں. یعنی جو چیز حقیقت میں جیسی ہے اس کو ویسا ہی جاننا، اس کو علم کہتے ہیں. ٹھیک ہے. یا او الادراک الجازم المطابق للواقع، یہ بھی اس کی تھوڑا مزید وضاحت ہے. معرفت المعلوم علی ما ہوا بہ، علی ما ہوا بہ، کسی چیز کو جاننا جیسی کہ وہ واقعتاً ہے. یا الادراک الجازم، الادراک الجازم، کسی چیز کو جاننا جزم کے ساتھ، اس میں کوئی شک آپ کو نہ ہو، یعنی with full certainty کے ساتھ کسی چیز کو جاننا، لیکن اس کا جاننا جو ہو المطابق للواقع، المطابق للواقع. یہ جو ہے علی ما ہوا بہ فی الواقع. الادراک الجازم، کسی چیز کو جزم کے ساتھ جاننا، یعنی اس میں آپ کو کوئی شبہ نہ ہو، کوئی کنفیوژن نہ ہو، کسی چیز کو جاننا ویسا ہی جاننا جیسا کہ وہ حقیقت میں ہے، یعنی کسی چیز کو جزم کے ساتھ جاننا جیسا کہ وہ حقیقت میں ہے، تو اس کو علم کہتے ہیں. مثلا مسئلہ یہ ہے، اگر میں کسی شخص سے پوچھوں کہ جنگ بدر جو ہے، غزوہ بدر جو ہے، وہ کب واقع ہوئی تھی؟ وہ مکہ میں واقع ہوئی تھی یا مدینہ میں؟ یہ شخص جب کہتا ہے کہ غزوۃ البدر جو ہے مدینہ میں واقع ہوئی تھی، دوسری جو ہجری تھی اس میں واقع ہوئی جنگ بدر، غزوۃ البدر دوسری سنہ ہجری میں واقع ہوئی، تو اس کو ہم کہیں گے اس کا جو علم ہے، اس نے اس معلوم کو جانا، اس نے جنگ بدر کے واقعہ کو جانا، معرفت المعلوم جانا. کیسے؟ علی ما ہوا بہ فی الواقع، جیسا کہ وہ واقعتاً ہے، یعنی اس نے اس چیز کو جانا حقیقت کے اعتبار سے. یا مثلا میں آپ سے پوچھوں کہ جو ہم یہ کتاب پڑھ رہے ہیں نظم الورقات، اس کے مصنف کون ہیں؟ نظم الورقات کے مصنف کون ہیں؟ اگر آپ اس کا جواب دیں گے امام شرف الدین یحییٰ بن موسیٰ العمریتی، تو آپ نے جانا اس بات کو اور ویسے ہی جانا جیسا کہ حقیقت میں ہے. تو علم کہتے ہیں کسی چیز کو جاننا جیسا کہ وہ حقیقت میں ہے ویسا ہی جاننا، اور اس میں کوئی وتھ سرٹنٹی، آپ کو پورا اعتماد ہو اس بات پہ، وتھ سرٹنٹی آپ اس بات کو جانتے ہو. تو یہ ہے شارٹ میں ان دو میں سے جو بھی آپ ڈیفینیشن یاد کریں گے تو اس سے آپ وہ ٹھیک ہے. مثلا معرفت المعلوم علی ما ہوا بہ فی الواقع، کسی چیز کو جاننا، معلوم کی جگہ آپ شے بھی لگا سکتے ہیں، اگر آپ کو اس سے کچھ کنفیوژن ہوتا ہے تو آپ شے بھی لگا سکتے ہیں. معرفت الشے، کسی چیز کو جاننا علی ما ہوا بہ فی الواقع، جیسا کہ وہ حقیقت میں ہے، کسی چیز کو جاننا جیسا کہ وہ حقیقت میں ہے لیکن وتھ سرٹنٹی. اب جہل کے بارے میں کیا کہا؟ 23 شعر جو ہے کہا والجہل قل تصور الشیء علی خلاف وصفہ الذی بہ اعلی. تو جہل جو ہے کل تم کہو، یعنی جہل کی تعریف میں تم کیا کہو؟ تصور الشیء علی خلاف وصفہ الذی بہ اعلی. جہل یہ ہے کہ آپ کسی چیز کے بارے میں آپ کا تصور یہ ہو کہ جو وہ نہ ہو، یعنی کسی علم میں کیا ہے؟ علم میں آپ کسی چیز کے بارے میں جو آپ سمجھتے ہیں وہ چیز وہی ہوتی ہے، آپ کی معرفت جس چیز کے بارے میں جو ہوتی ہے وہ چیز وہی ہوتی ہے. جہل میں یہ ہے آپ کسی چیز کو تصور ہے آپ کے ذہن میں، آپ اس کو جانتے ہیں، لیکن جیسا آپ جانتے ہیں وہ چیز ویسی نہیں ہے، اس کو جہل کہتے ہیں. والجہل قل، جہل کی تعریف تم ایسے بیان کرو تصور الشیء اعلی، یہ کسی چیز کا تصور اس طرح ہے، کس طرح؟ خلاف وصفہ الذی بہ اعلی، اس کے وصف کے خلاف، جیسی کہ وہ حقیقت میں ہے اس کے خلاف. بہ اعلی یعنی بہ ارتفع، جس سے وہ باقی چیزوں پہ اس سے وہ غالب ہوئی یا ظاہر ہوئی. تو تعریف الجہل اب ہم کیا کہیں گے؟ اگر اس کو علم کے ساتھ ملائیں گے تو ہم جہل کہیں گے ادراک الشیء، ادراک الشیء المعلوم، کسی چیز کو جاننا، اس کا ادراک کرنا، لیکن کیسے؟ اعلی خلاف حیئتہ، کسی چیز کو جاننا اس طرح کہ وہ جاننا آپ کا غلط ہو، وہ چیز ویسی نہ ہو. مثلا اگر میں کسی شخص سے، ابھی میں نے ایک شخص سے پوچھا جنگ بدر کے بارے میں، غزوۃ البدر کے بارے میں، یہ کب پیش آیا؟ تو اس نے کہا کہ یہ ہجرت کے بعد دوسرے سال پیش آیا. اب کسی اور شخص سے پوچھتے ہیں کہ بھائی جنگ بدر جو ہے وہ کب واقع ہوا، جنگ بدر کب پیش آیا؟ تو ایک شخص اگر کہے کہ جنگ بدر جو ہے یہ ہجرت کے 10ویں سال یا مکہ میں پیش آیا، تو ہم کہیں گے اس کو معلوم ہے، لیکن اس کی جو معلومات ہے یہ امر واقع کے خلاف ہے.
یعنی جب آپ کسی چیز کو جانتے ہو اس طرح کہ جیسی وہ حقیقت میں نہ ہو تو اس کو جہل کہتے ہیں. ٹھیک ہے. تو اس کے بعد جہل کی انہوں نے ایک دوسری تعریف بیان کی ہے. فرماتے ہیں وقیلا، لیکن یہ بھی کہا گیا ہے، ایک قول یہ ہے جہل کے بارے میں، حد الجہل فقد العلمی، کہ جہل جو ہے، جہل کہتے ہیں فقد العلم، علم کا سرے سے نہ ہونا. فقد العلمی، جہل کہتے ہیں علم کا سرے سے نہ ہونا. وقیل حد الجہل فقد العلمی بسیطا او مرکبا قد سمی، یہ بھی کہا گیا ہے کہ جہل کہتے ہیں علم کا سرے سے نہ ہونا، اور اسے بسیطا او مرکبا قد سمی، اور جہل کو کبھی بسیط کا نام دیا جاتا ہے اور کبھی مرکب کا. ٹھیک ہے. تو ہم نے کیا دیکھا؟ تو ہم نے یہاں پہ دیکھا، دیکھیں علم کی تو ہم نے تعریف بیان کی، تو جہل کی یہاں پہ ہمارے سامنے دو تعریفیں آئی. جہل کی ہمارے سامنے دو تعریفیں آئی. ایک تو یہ آیا، جہل کی ایک تعریف یہ ہے کسی چیز کو جاننا، ادراک الشیء علی خلاف وصفہ، کسی چیز کا حقیقت کے خلاف ہونا، کسی چیز کے بارے میں ہمیں یہ معلوم ہونا لیکن ہماری جو معلومات ہو وہ حقیقت کے خلاف ہو، اس کو بھی جہل کہا گیا. اور دوسرا فقد العلم. تو بہرحال یہ جہل کی دوسری ڈیفینیشن ہے. اگر ہم دیکھیں گے ان دو میں فرق ہے. ایک یہ ہے کہ آپ کہیں گے کہ مجھے سرے سے معلوم نہیں ہے، فقد العلم، آپ سے کوئی بات پوچھی جائے آپ کہیں مجھے اس کا علم نہیں ہے. تو دوسرا ہے آپ کہیں کہ آپ جواب دیں لیکن وہ جواب غلط ہو. ایک یہ ہے کہ آپ کو کچھ بھی پتہ نہیں ہے، اس کو اگنورینس کہتے ہیں، آپ پوری طرح سے جاہل ہیں. آپ سے پوچھا گیا کہ بھائی جنگ بدر جو ہے، غزوۃ البدر جو ہے، یہ کب پیش آیا؟ تو آپ کہیں گے مجھے معلوم نہیں ہے. آپ نے کہا کہ مجھے معلوم نہیں، یہ فقد العلم ہے. دوسرا ہے کہ آپ نے جواب دیا، آپ نے یہ نہیں کہا کہ مجھے معلوم نہیں ہے، آپ نے جواب دیا لیکن آپ کو جو جواب تھا یہ حقیقت کے خلاف تھا. تو یہ دونوں جہل ہیں. تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس سے ہم جہل کی دو اقسام، اسی سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جو جہل ہے، جہل جو ہے اس کی دو قسمیں ہیں. ایک بسیطاً او مرکباً قد سمی، اس کو بسیط بھی کہتے ہیں اور مرکب، کبھی اس کو بسیط کہتے ہیں کبھی مرکب. تو وہ کیا ہے؟ تو اسی کو ہم نے کہا کہ الجہل قسمان، جہل کی دو قسمیں ہیں. ایک ہے الجہل البسیط، جہل بسیط کہتے ہیں عدم الادراک بالکلیہ، جب آپ کو سرے سے پتہ نہ ہو، وہ یہ ہے فقد العلم. جب آپ کہیں سرے سے مجھے معلوم ہی نہیں ہے تو اس کو ہم کہتے ہیں جہل بسیط، یہ پھیلا ہوا ہوتا ہے، بسیط ہوتا ہے. اور دوسرا کیا ہے؟ الجہل المرکب، یہ ہوتا ہے جہل مرکب. یہ کیا ہے؟ ادراک الشیء، یہ ہے کسی چیز کو جاننا مگر علی خلاف ما ہوا علیہ، لیکن ویسے جاننا جیسے وہ نہیں تھی. ایک ہے چیز کو سرے سے نہ جاننا، وہ ہے جہل بسیط. دوسرا ہے چیز کو جاننا لیکن غلط جاننا، یہ بھی جہل ہی، اس کو علم نہیں کہتے ہیں شریعت میں. تو ہمارے علماء نے جو ڈیفینیشنز بیان کی ہیں اس کے اعتبار سے جس طرح یہ جہل ہے اسی طرح یہ بھی جہل ہے. اس کو مرکب کہتے ہیں. مرکب کہتے ہیں کمپوزٹ، جو بنا ہوا ہو کسی چیز کا. اس کو مرکب کیوں کہتے ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے لأنہ جہل بالواقع، اس میں دو جہل ہیں. جو پہلا آدمی ہے اس کو پتہ نہیں ہے، وہ کہتا ہے مجھے معلوم نہیں ہے، تو یہ جہل بسیط ہے. یہ جو آدمی ہے جو جہل مرکب کا شکار ہے، لأنہ جہل بالواقع، ایک تو یہ جاہل حقیقت سے، اس کو غلط معلومات ہیں. دوسرا وجہل بالحال، اور یہ اپنے حال سے بھی جاہل ہے. یہ جہل بالواقع، حقیقت سے بھی یہ جاہل ہے اور اپنے حال سے بھی جاہل ہے. اس کو یہ بھی پتہ نہیں ہے کہ میں جاہل ہوں. تو اس میں دو جہل جمع ہو گئے. جو پہلا آدمی تھا جہل بسیط والا، اس میں صرف یہ تھا کہ مجھے معلوم نہیں، یہ جہل ہے. اس میں دو جہل ہے، ایک یہ کہ یہ جاہل ہے اور دوسرا اس کو یہ بھی معلوم نہیں کہ یہ جاہل ہے. تو بہرحال یہ دو اقسام ہیں جہل کی، الجہل قسمان، جہل مرکب اور جہل بسیط. تو یہ جو آج کی کلاس تھی تو ہم نے اس میں کیا دیکھا؟ ایک تو ہم نے صحیح کی ڈیفینیشن دیکھی، صحیح کسے کہتے ہیں عبادات میں سے اور معاملات میں سے، اور فاسد کسے کہتے ہیں عبادات اور معاملات میں سے، اور فاسد کی تعریف کیا ہے. اور اس کے بعد ہم نے علم دیکھا، علم کی تعریف، اور جہل کی تعریف ہم نے بیان کی اور دیکھا کہ جہل کی دو قسمیں ہیں، ایک تو جہل مرکب ہے اور جہل بسیط ہے. تو علماء کا کہنا ہے کہ جو جہل مرکب ہوتا ہے، جہل مرکب کا جو شکار بندہ ہے، یہ زیادہ پرابلمیٹک ہے، کیونکہ جو جاہل ہوتا ہے اس بیچارے کو معلوم ہے کہ میں جاہل ہوں. تو یہ جو پرابلم ہماری سوسائٹی میں جن کو آپ دیکھتے ہیں اکثر ان کو پایا جاتا ہے. جن آدمیوں کو آپ دیکھیں گے وہ بیچارے خاموش سے کہیں کہ ہمیں معلوم نہیں ہے، لیکن اسلام کے بارے میں جو ہم اپنی سوسائٹی میں جب نظر دوڑاتے ہیں تو زیادہ تر لوگ ہمیں جو ملتے ہیں وہ یہی جہل مرکب کے شکار لوگ ملتے ہیں کہ ان کے پاس معلومات ہوتی ہیں لیکن وہ معلومات غلط ہوتی ہیں. عقیدے کے مسائل غلط معلوم ہوں گے، فقہ کے مسائل غلط معلوم ہوں گے. تو بہرحال جب آپ کو سرے سے معلوم نہیں ہے یہ بھی جہل ہے، اور اگر آپ کو معلوم ہے لیکن حقیقت کے خلاف وہ معلومات ہے آپ کی تو وہ بھی جہل ہے. تو آج کی کلاس میں ہم نے علم کی ڈیفینیشن دیکھی اور جہل کی. تو اگلی کلاس میں انشاءاللہ اس پہ تھوڑا اور بات ہوگی. ھذا ما عندی واللہ تعالی عالم، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.
المنار 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 اے امین علم و فن، اے حکمتوں کے انجمن، تجھ پہ نازاں ہے چمن، تجھ پہ نازاں ہے چمن۔